ہم نے گزشتہ دنوں آپ سے بات کی تھی سر سید احمد خان کے اصول تفسیر پہ. ان کی تفسیر میں لکھے ہوئے 2 اصول، 2 ضابطوں، قرآن پہ غور و فکر کے 2 قاعدوں پر آپ نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا. اس پر ایک سوال ہمیں یہ سامنے آیا کہ آپ نے سر سید کے اس علمی پہلو کو تو زیر بحث لائے، اس پر تنقید بھی کی، لیکن سر سید احمد خان کے پیچھے جو محرکات تھے اس کام کو کرنے کے، ان کے جو نظریات تھے، سامراج کی خوشنودی، تائید، مستشرقین کے ایک طریقے سے بات کو اپنانا، مروبیت ان کی اس دور کی ایجادات اور سائنس، اس کو آپ زیر بحث نہیں لے کر آئے. ہمارے ہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ فکر اس کے یہاں پیدا کیسے ہوئی، اس کی محرکات اور نیت، اور اصل میں وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا. تو آپ نے سر سید کے اس پہلو کو اگنور کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تو اس کو ایک شدید نوعیت کا گناہ سمجھتا ہوں. یعنی میرا کیا کام ہے کہ میں کسی کے محرکات طے کروں؟ میرے سامنے کسی شخص کا قول آئے گا یا کسی کا فعل آئے گا، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ قول اگر دین سے متعلق ہے تو قرآن و سنت کے مطابق ہے، فعل اگر دین سے متعلق ہے تو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معیار بنا دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ تمام اختلافات میں یہ کتاب حکم ہے، یہ فیصلہ کرے گی. تو اس لیے میری زبان سے تو آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کسی کے محرکات طے کیے ہوں. یعنی کسی آدمی نے ایک رائے قائم کی ہے، حالات کے لحاظ سے بھی وہ رائے قائم کر سکتا ہے، سیاسی عوامل کے لحاظ سے بھی رائے قائم کر سکتا ہے، سماجی تغیرات کے حوالے سے بھی رائے قائم کر سکتا ہے، تاریخ کے کسی خاص دور کے زیر اثر بھی رائے قائم کر سکتا ہے. لیکن مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے محرکات اور اس کی نیت متعین کروں؟ اس سے کیا چیز ہے کہ جو میں لوگوں کو دوں گا، اور کیا خدمت ہے جو میں انجام دوں گا؟ اس میں زیادہ تر قیاسات ہوں گے، مختلف چیزوں کو میں ایک قاعدے میں رکھ کے اس سے کچھ نتائج نکال لوں گا. تو میرے سامنے سر سید کی بے پناہ خدمات ہیں. انہوں نے تعلیم کا بندوبست کیا، لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ قومی حیثیت سے جینا چاہتے ہیں تو انہیں جدید علوم سیکھنے چاہیے. جو تہذیبی تغیرات پیدا ہو رہے تھے ان کے بارے میں مسلمانوں کو متنبع کیا. دین کے معاملے میں یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ وہ کتنی حمیت رکھتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے تھے. اپنے گھر کا اثاثہ تک وہ بیچنے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے ان کا جواب دیں. اپنی زندگی انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دی. وہ ہماری تاریخ کے بڑے قومی رہنماؤں میں سے ہیں. تو اس حیثیت سے ان کی خدمات بالکل ناقابل انکار ہیں. ایک خاص دور میں وہ یہ سب کر رہے تھے. اس وقت ایک بڑی سلطنت ختم ہو گئی تھی، مسلمان اپنے ماضی سے محروم ہو رہے تھے، نئی قوتیں سامنے آ رہی تھیں. اس میں کسی چیز کا صورت حالات کے لحاظ سے ان پر اثر رہا ہو تو رہا ہوگا، لیکن یہ میری دلچسپی کی چیز کیوں ہے اور میں اس میں کھوج کرید میں کیوں پڑھوں؟ مجھے تو صاف صاف یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. یعنی وہ بات اللہ کی کتاب کے مطابق ہے. اس طرح کی چیزیں اصل میں وہ لوگ پیش کرتے اور ان کی بنیاد پر اپنے مقدمات قائم کرتے ہیں جن کے سامنے یا تو پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے اور یا یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر استدلال کرنے کی اہلیت سے بیمارہ ہوتے ہیں. اگر اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، تو بحث ساری اس پر کیوں نہ ہو؟ چنانچہ جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو سر سید کی قومی خدمات کا بے حد مداح ہونے کے باوجود، چونکہ میں ان کی مذہبی آراء کو اصول میں بھی غلط سمجھتا ہوں اور بہت سے اطلاقات میں بھی، تو میں نے اپنی بات دلیل کے ساتھ واضح کر دی اور یہ بتا دیا کہ زبان بیان کے قطعی اصولوں کے تحت سر سید کا نقطہ نظر غلط ہے. میرے نزدیک ہر معاملے میں اتنی ہی بات کافی ہے. میں تو اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں آپ کو یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اب یہ متعین کر لینا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم عربی زبان میں ضلالت اور اردو میں گمراہی کا لفظ اختیار کریں گے. ان کو بھی میں نے متعین کر کے بتا دیا ہے کہ دین میں جو وہ 10 چیزیں بیان کی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کے جواب میں ان میں اگر کوئی تعویل کا بڑا انحراف ہے تو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ غلط اور صحیح. ایک آدمی نے ایک رائے قائم کی ہے، قرآن کی کسی آیت کو ایک طرح سمجھا ہے، کوئی اصول قائم کیا ہے،
وہ اگر غلط ہے اور میں بتا سکتا ہوں کہ وہ ان دلائل کی بنیاد پر غلط ہے، تو مجھے محرکات کیوں تلاش کرنے ہیں اور کیوں ان چیزوں کے درپے ہونا ہے؟ قرآن مجید نے یہ ہدایت فرمائی ہے. اگر آپ وہ 10 احکام پڑھیں جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے ہیں اور جو احکام 10 ہیں، تو اس میں فرمایا کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے درپے نہیں ہونا چاہیے جن کا ہم علم نہیں رکھتے. تو یہاں کیا ہوگا؟ اندازے ہوں گے، قیاسات ہوں گے، ظنون و اوہام ہوں گے. اور ہمیں سورہ حجرات میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. میرے ساتھ تو جن لوگوں نے آخری درجے کی زندگی میں زیادتی کی ہے، میں نے کبھی ان کے محرکات بھی بیان نہیں کیے. تو میں اس کو انسان کے اخلاقی وجود کی اہانت سمجھتا ہوں کہ وہ دوسروں کے محرکات تلاش کرے، ان کی نیت پر حملہ آور ہو، اس کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کرے. میرے نزدیک جو کچھ بھی ہم ہیں، ہمارے جو بھی محرکات ہوں گے، ان کا ظہور کن شکلوں میں ہوگا؟ اس سے کوئی ماتھے پر لکھا ہو تو نہیں آ جائے گا نا. اس کا ظہور یا قول میں ہوگا یا فعل میں ہوگا. تو قول اور فعل دونوں کو اگر وہ دین سے متعلق ہے تو ہم قرآن و سنت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جانچ سکتے ہیں، اور اگر وہ دنیا سے متعلق ہے تو عقل کے مسلمات کی روشنی میں اس پر گفتگو کر سکتے ہیں. تو آخر ہمیں اس چیز کے درپے ہونے کی ضرورت کیوں؟ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بیان کیا. چلیں، سر سید کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، قومی رہنما تھے، ان کی بڑی بے پناہ خدمات ہیں، مسلمان بھی تھے. لیکن ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک پورا نقطہ نظر، ایک نظریہ، ایک مکتبہ فکر ہے مستشرقین کا. ان کی تو نیت ان کے اعمال میں ڈھل چکی ہے، وہ تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ اسلام کے اندر سے کیڑے نکالنے ہیں، مذہبی فکر کو کریدنا ہے، لوگوں کو متنفر کرنا ہے. تو پھر ان کی محرکات کو تو ہم زیر بحث لا سکتے ہیں، وہ تو نہ مسلمان ہیں اور ان کی نیت تو اعمال میں ڈھل چکی ہے. وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ خدا کے کنبے کے افراد ہیں. ان کے بارے میں بھی میں یہ طریقہ کیوں اختیار کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ تعلیم مجھے صرف مسلمانوں کے بارے میں دی ہے کہ مجھے بدزنی نہیں کرنی چاہیے؟ تو وہاں بھی میں محرکات طے کر کے کیا کروں گا؟ آخر ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے، ہم بعض اوقات مغربی فلسفے، مغربی فکر پر تنقید کرتے ہیں تو اس لیے تنقید کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مغربی فکر سے یا ان کے فلسفے سے دشمنی ہو گئی ہے. ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. ان کے بارے میں بھی یہ حسن ظن رکھا جائے کہ وہ ہمارے دین کو، اس کی دعوت کو، اس کے مقدمات کو بعض موقعوں پہ غلط سمجھتے ہیں تو ان کو تنقید کا حق حاصل ہے. وہ تنقید کریں گے تو یا کوئی قول وجود میں آئے گا یا فعل وجود میں آئے گا. اچھا، فعل تو وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان کو کوئی دینی مفکر کی حیثیت سے کسی نے پیش نہیں کرنا، تو وہاں قول ہی قول ہے. ان کے اقوال دلائل پر مبنی ہوں گے. دلیل مضبوط ہے، سر تسلیم خم. یعنی مستشرقین کی دلیل بھی مان لی جائے گی؟ دلیل تو دلیل کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کس کی دلیل ہے. یعنی دلیل ہمارے کسی آدمی کی ہے، کسی مستشرق کی ہے، یہ لاک کی ہے، یہ والٹیئر کی ہے، یہ روسو کی ہے، یہ سقراط کی ہے. دلیل ہے تو دلیل کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہی تو ایمان ہے. آپ جانتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تکبر بطر الحق ہے. یعنی جب کوئی حق تمہارے سامنے آ جائے تو اس کے مقابلے میں اکڑنے کا نام، اترانے کا نام، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دینے کا نام، یہی تکبر ہے. اور تکبر تو بڑے جرائم میں سے ہے. تو اس کا ارتکاب کسی شخص کو نہیں کرنا چاہیے. ان کی بھی بات دیکھی جائے گی. وہ اپنی بات دلائل سے بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ ان کا کوئی مقدمہ پیش کیجئے، میں اس کا تجزیہ کر کے بتا دوں گا آپ کو کہ دینی لحاظ سے اس میں کیا غلطی ہے، علمی لحاظ سے اس میں کیا غلطی ہے. ہمارے ہاں یہ روایت قائم ہونی چاہیے. ہم عادی ہو گئے ہیں پروپیگنڈا کرنے، لوگوں کو ایجنٹ قرار دینے، ان کی نیتوں پر حملہ کرنے. مجھے اندیشہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ قیامت میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور خدا ان سے وہ سوال پوچھے گا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. سارے کرائن اس صحابی کے حق میں تھے. یعنی تلوار وہ سونتے ہوئے تھے، عین میدان جنگ میں تھے، اس میں اس شخص نے کلمہ پڑھا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جب کلمہ لے کے آ جائے گا تو یہ بتاؤ اس وقت کیا کہو گے. تو سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس خطرے میں کیوں ڈالوں کہ میں کسی کی نیت طے کر رہا ہوں، کسی کا محرک طے کر رہا ہوں، کسی کو فلاں اور فلاں کا ایجنٹ قرار دے رہا ہوں. بھائی میرے سامنے یا قول ہے یا فعل ہے.
میں اس کا تجزیہ کرنے کی الحمدللہ صلاحیت رکھتا ہوں، میں وہ تجزیہ کروں گا، دلائل کے ساتھ بات بتا دوں گا، اور اگر اپنے تجزیے میں کسی وقت قاصر رہ جاؤں گا تو اپنا علم بڑھاؤں گا۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، اور میری پوری زندگی اس سے خالی ہے۔ اگر کبھی کسی جگہ مجھ سے بھی اس معاملے میں تجاوز ہوا ہو تو میں اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔